نے اگر کسی کی پیروی کرنی ہے تو ان کی پیروی کرو جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، کیونکہ جو زندہ ہیں ان کی پیروی میں خطرہ موجود ہے، کیونکہ زندہ بندہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جو مرنے والا ہے وہ تو ایمان کی حالت میں چلا گیا ہے، تو جو مرنے والا ہے اس کی تعلیمات کی پیروی کرے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں جن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کانو افضل هذه الامہ، وہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے، بلکہ پوری انسانیت میں حضرات انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا طبقہ وہ حضرات صحابہ کرام کا ہے۔ فرمایا ابرہا قلوباً، صحابہ کرام دلوں کے اچھے تھے، ابر نیک تھے، اچھے تھے، قلوباً دل کے اعتبار سے۔ ہم اردو میں نہیں کہتے فلاں بندہ دل کا اچھا ہے، بعض لوگ ظاہر میں وزاداری میں تصنعاً اچھے ہوتے ہیں، تصنع کرتے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں، دل کے اچھے نہیں ہوتے۔ فرمایا صحابہ دل کے اچھے ہیں، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور پوری امت میں علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ عمیق تھے، یعنی عمیق علم والے، گہرے علم والے۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور اس امت میں سب سے کم تکلف والے تھے، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، بود و باش میں، لباس میں، معاشرت میں، ان تمام امور میں حضرات صحابہ کرام کم تکلف والے تھے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور نبی کی دین کو قائم کرنے کے لیے چن لیا تھا۔ نبی کی صحبت کے لیے ان کا چناؤ ہو چکا تھا، نبی کے دین کی اقامت کے لیے کہ دین کو قائم کرنا ہے، اپنے اوپر بھی قائم کرنا ہے، روئے زمین پر دین کو قائم کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے ان کا چناؤ کیا تھا۔ فَأَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تو تم لوگ صحابہ کرام کی فضیلت، ان کے مرتبے کو پہچان لو۔ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تم صحابہ کرام کی اتباع کرو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کی اتباع کرو۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، اور جتنا تم سے ہو سکتا ہے حضرات صحابہ کرام کے اخلاق کو تھام لو، ان کے طریقہ زندگی کو اپنا لو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ حضرات صحابہ کرام سیدھے راستے پر تھے یا سیدھی ترتیب پر تھے۔ حضرات صحابہ کرام کی پیروی کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول حضرات صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کی عظمت رتبی پر دلالت کرتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں بہت سارے مسائل کھڑے کر دیے گئے ہیں اور سیدھے سادے مسلمان پریشان ہیں کہ یا اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانے تو کس کی بات مانے، اس دور میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ سلف بیزاری کا ہے۔ سلف بیزاری
اکابر سے بیزار ہونا، لوگوں کو اپنے بڑوں کے بارے میں بدگمان کر دیا جائے، علماء کے بارے میں، ائمہ فقہا کے بارے میں، مشائخ صوفیاء کے بارے میں لوگوں کے دل و دماغ میں بدگمانی ڈال دی جائے۔ فائدہ کیا ہوگا کہ جب ایک مرتبہ ان لوگوں کو اپنے بڑوں سے کاٹ دیا جائے، پھر اس کے بعد یہ بیچارے کٹی ہوئی پتنگ کی مانند ہوتے ہیں، تو جس نے پکڑ لیا اسی کا ہو جاتا ہے۔ لہذا پہلا وار یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے اکابر سے، اسلاف سے کاٹتے ہیں، اور یہ معاملہ صرف فقہا، مشائخ صوفیاء پر نہیں رکتا، بلکہ حضرات صحابہ کرام تک جا پہنچتا ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آج کئی سارے لوگ ایسے ہیں کہ ایسی بے دھڑک زبان درازی کرتے ہیں اور بغیر کسی تردد کے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کھلے عام اپنے مکروہ اور ناپاک نظریات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی مرتبہ ہمارے سادہ لوح مسلمان واقعی متاثر ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ بندہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کے کہنے کا انداز، ان کے بولنے کا انداز ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ جہاں بڑے مسائل بنے ہیں، وہاں ایک یہ مسئلہ بھی بنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد، آپ کے فیض یافتہ لوگوں کی ایک جماعت تھی، جس کے بارے میں نے بتا دیا کہ صرف اس امت میں نہیں بلکہ حضرات انبیاء کرام کے بعد پوری انسانیت میں افضل ترین طبقہ ہے، اور ان حضرات صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ فرمایا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے میرا چناؤ کیا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی عقل، اپنے فہم کی بنیاد پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے نبی کے صحابہ بن گئے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ولی اپنی محنت اور اپنی ریاضت کی بنیاد پہ بن سکتا ہے، عالم اپنی قابلیت کی بنیاد پہ بن سکتا ہے، مفتی اپنی ذہانت اور استطاعت کی بنیاد پہ بن سکتا ہے۔ صحابی کا صحابی ہونا قابلیت کا نتیجہ نہیں ہوتا، ان کی محنت اور ذہانت اور استطاعت کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے چناؤ کا نتیجہ ہوا کرتا تھا۔ یہ خود بخود اکٹھے نہیں ہوئے تھے، اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنیاد پہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے، اللہ نے ان کا چناؤ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے روئے زمین پر نظر ڈالی اور زمین کے مختلف قطعات میں جہاں کہیں قیمتی ہیرا نظر آیا تو اس ہیرے کو اٹھایا اور اپنے محبوب کی جھولی میں ڈال دیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فارس پہ نظر ڈالی تو فارس میں سلمان فارسی نظر آئے،
फारिस से उठा के मदीना मुनव्वरा में अपने महबूब के कदमों में पहुंचा दिया। अगर रूम पे नजर डाली तो हजरत सुहैब रूमी नजर आए, उनको रूम से उठाया और अपने महबूब के गुलामों में शामिल कर दिया। हबशा पे नजर डाली तो हजरत बिलाल नजर आए, तो बिलाल को हबशा से उठा के महबूब की झूली में डाल दिया। यमन पे नजर डाली तो हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू मूसा अशआरी नजर आए, उनको वहां से उठा के महबूब की जमात में शामिल कर दिया। ये चुने हुए लोगों की जमात थी। और ये जो एजाज है, ये 1000 सवालात, 1000 एतराजात का जवाब बन सकता है। ये जो एजाज है कि अल्लाह ने इनका चुनाव किया था। करीब के जमाने में अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब रहमहुल्लाह कमाल के मुहक्किक थे और कमाल के जवाबात दिया करते थे। वो फरमाते हैं कि एक बंदे ने मुझे कहा कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मेरे दिल में एक सवाल है, एक एतराज है। मैंने कहा ठीक है, आपके दिल में एतराज होगा, लेकिन वो हुजूर के सहाबी हैं। कहने लगे वैसे तो मेरे दिल में तकरीबन 10 के करीब एतराजात हैं। मैंने कहा ठीक है होंगे, लेकिन वो हुजूर के सहाबी हैं। फिर कहने लगे अगर सही तहकीक कर लेना तो 50 तक सवालात पहुंच जाते हैं। मैंने कहा 50 सवालात होंगे, लेकिन वो हुजूर के सहाबी हैं। बस हर सवाल का एक जवाब कि वो हुजूर के सहाबी हैं। अब मैं जरा इसकी तफसील अर्ज करूं कि ये जो मरातिब होते हैं, बाज मरातिब इर्तिकाई होते हैं, बाज मरातिब अताई होते हैं। एक तालिब इल्म ऊला पढ़ता है, फिर सानिया पढ़ता है, फिर सालिसा पढ़ता है, फिर राबिया पढ़ता है, फिर 8 सालों के बाद दौर हदीस तक पहुंचता है। ये जो आलिम बना ये इर्तिकाई तरीके से बना है, तदरीजी तरीके से बना है, दर्जा बदर्जा बना है। ये इर्तिकाई मनसब है। और कुछ मनासिब अताई होते हैं। अताई का माना यह है कि एक बंदे पर अल्लाह ने फजल फरमाया, बगैर किसी उस्ताद के सामने बैठे, बगैर इम्तिहान दिए, बगैर किताबें पढ़े, वैसे इल्म मिल गया। और जब वैसे इल्म मिल गया, अब आप तवज्जो करें कि जिसने दर्जा बदर्जा पढ़ा है तो आप कह सकते हैं कि ये तो वही तालिब इल्म है जो सानिया में फेल हुआ था और आज बड़ा अल्लामा फहामा बना फिरता है। और इसको तो एक मर्तबा उस्ताद ने दरसगाह से भी निकाल दिया था, इतना नालायक था, ये अब बड़ा अल्लामा फहामा बना फिरता है। चूंकि ये तदरीजी मसला है, ये सवाल किया जा सकता है, ये एतराज हो सकता है। लेकिन जो न ऊला में पढ़ा है, न सानिया में पढ़ा है, न राबिया में पढ़ा, अल्लाह ने वैसी ही उनको इल्म अता कर दिया। आप कहते बड़ा नालायक था। भाई कहेंगे जो भी था अल्लाह की तरफ से अताई इल्म मिल चुका है। आप कहेंगे बिल्कुल कुंद ज़हन था। हम कहेंगे भाई जो भी है अल्लाह की अता है, अल्लाह ने उनको दिया है तो दिया है बस। अब न नलाई की दरमियान में कादिह है, न इसका शरीर तबाह होना दरमियान में कादिह है, न गैर हाजिरी करना इसमें कादिह बनता है, क्योंकि अल्लाह की अता है। बिल्कुल ये एक अच्छा जवाब है कि आप जो कुछ भी कहें ये अल्लाह का चुनाव है। और जब अल्लाह ने चुन लिया है, भाई सेलेक्टेड का तो बड़े ख्याल रखा जाता है, बड़ा लिहाज रखा जाता है, बड़ा लिहाज किया जाता है। अल्लाह का चुनाव है, अल्लाह की चुने हुए बंदे हैं। जब चुने हुए हैं तो ये गलती बिल फर्ज अगर कोई गलती हो चुकी है, फिर भी ये गलतियां उनके मर्तबे में कादिह नहीं बन सकती, क्योंकि इनके ये मरातिब इर्तिकाई नहीं थे, बल्कि ये अताई थे। और जब अल्लाह की अता हो जाती है तो ये छोटी मोटी कमजोरियां और गलतियां सारी की सारी मस्तूर हो जाती हैं। और आप अंदाजा लगाएं कि आज एक वली की सोहबत में बंदा चंद दिन गुजारता है, उसको क्या मकाम और मर्तबा मिलता है। औलिया की सोहबत के बारे में
جو فضائل ہیں، جو اس کے اچھے نتائج ہوتے ہیں، آپ نے بارہا سنے ہوں گے. تو اگر ولی کی صحبت میں اتنی تأثیر ہے تو ایک نبی کی صحبت کی تأثیر کس قدر شدید ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اگر کسی نے 10 سال گزارے تو حضور نے ان کو دنیا والوں کے لیے پیشوا بنایا ہے. اگر کسی نے 5 سال گزارے تو حضور نے ان کو بھی رہبر اور رہنما بنایا. اگر کسی نے 1 سال گزارا حضور نے ان کو بھی دنیا والوں کے لیے امام بنایا ہے. اور اگر کسی نے حضور کی صحبت میں 1 لمحہ گزارا ہے حضور نے ان کو بھی آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ بنا کے چھوڑا ہے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. تو میرے محبوب کے براہ راست صحبت یافتہ. اب اگر کوئی بندہ ان شاگردوں کے بارے میں کوئی تنقید کرتا ہے وہ حقیقت میں رسول اللہ کی تربیت پر تنقید کرتا ہے کہ رسول اللہ ان کی ٹھیک طرح تربیت نہیں کر سکے تھے اور ان میں یہ نقص یہ کمی باقی رہ گئی تھی. تو یقیناً صحابی پر تنقید حقیقت میں رسول اللہ پر تنقید ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے حقیقت میں اس کے دل میں میرا بغض ہے اس لیے میرے صحابہ سے بغض رکھتا. تو صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست فیض یافتہ تھے اور رسول اللہ کی صحبت کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا تھا. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں عام طور پہ 2-3 سوالات ہر وقت لوگ کرتے رہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلافات تھے یا ناراضگیاں تھیں ان کی ہم کیا توجیہ کر سکتے ہیں. جو ناراضگیاں صحابہ کرام کے درمیان تھیں ہم ان کی کیا توجیہ کر سکتے ہیں. تو ہم جواب دیتے ہیں کہ یقیناً اختلاف مذموم اور ناپسندیدہ ہے لیکن اس وقت جب ذاتی اغراض اور نفسانی خواہشات کے لیے ہو، ذاتی اغراض کے لیے ہو، نفسانی خواہشات کے لیے ہو وہ اختلاف مذموم ہوتا ہے. اور اگر اختلاف اللہ کے لیے ہو، اجتہادی اختلاف اسے کہتے ہیں، تو یقیناً اجتہادی اختلاف فریقین کے لیے باعث اجر ہوتا ہے، دونوں فریقوں کے لیے باعث اجر ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اجتہاد کرتا ہے پھر مجتہد اگر صحیح اجتہاد کر لے تو دوہرا اجر ملتا ہے، اگر وہ اجتہاد میں غلطی بھی کر لے پھر بھی اس کو ایک نیکی ملتی ہے. تو حضرات صحابہ کرام اجتہاد کے درجے پر فائز تھے اور ان کا یہ اختلاف اجتہادی اختلاف تھا. لہذا ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ فریقین دونوں مأجور تھے، دونوں کو اللہ کی طرف سے اجر ملا. اور اگر خدا نخواستہ ان اختلافات کے نتیجے میں کسی بندے کی جان گئی ہے ہم فریقین میں سے دونوں طرف کے مقتولین کو شہید قرار دیتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن یہ شہداء کی صف میں کھڑے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے باہمی اختلافات تھے، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان میں سے کسی ایک فریق کی شان میں گستاخی کر لیں کہ ان کی غلطی تھی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں حق نہیں پہنچتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے کسی بات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال تھا، تو جلال میں آ کے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو پکڑا ایک ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا، دونوں ہاتھوں سے بال پکڑ لیا، سر کے بال بھی اور داڑھی کے بال بھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام فرماتے ہیں یبن امی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، آپ تو میرے اپنے بھائی ہیں، میری ماں کے بیٹے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے سر کے بال بھی پکڑے ہوئے ہیں، میری داڑھی بھی پکڑی ہوئی ہے، مجھے نہ پکڑے، مجھے چھوڑ دے۔ اب ایک اصول سمجھ لیں کہ کسی بھی پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی پیغمبر کے ایک بال کو حقارت کی نظر سے دیکھنا کفر ہے، بغیر کسی شک کے پیغمبر کے ایک بال کو حقارت کی نظر سے دیکھنا کفر ہے۔ پھر زندہ پیغمبر کے بال کو پکڑنا اور اس کو جھٹکے دینا اور ہلانا، اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ لیکن اگر ہارون علیہ السلام کے ان بالوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا ہے تو کوئی بندہ نہیں کہتا نعوذ باللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کفر کا ارتکاب کر لیا، ایک پیغمبر کی داڑھی کو پکڑا، ایک پیغمبر کے سر کے بالوں کو پکڑا، کوئی نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر، اور پیغمبر کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہا تھا۔ یہ اور نوعیت کا مسئلہ ہے۔ ایک عام بندہ کسی پیغمبر کے بالوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے تو مجھے بھی کفر ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی دوسرے صحابی کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، حق رکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس اختلاف کی بنیاد پہ کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی کریں۔ مدرسے کے استاد ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ استادوں کے درمیان آپس میں ناراضگی ہوتی ہے تو دو استاد، ایک استاد اگلے استاد کے ساتھ ناراضگی اختیار کر سکتا ہے، اختلاف کر سکتا ہے، لیکن شاگردوں کو تو حق نہیں پہنچتا کہ اسی اختلاف کی بنیاد پہ ایک استاد کے بارے میں غلط تاثر قائم کر دیں۔ شاگردوں کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ بالکل یہی مثال ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی ایک جانب کے بارے میں اپنی رائے زنی کر دیں اور ان کو عتاب کا مورد بنائیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم کئی مرتبہ یہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں کہ ان میں سے کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ مجھ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ واہ، 14 صدیاں پہلے حضرات صحابہ کرام کے درمیان کچھ باتیں ہوئی تھی، اب آج ہم بیٹھ کے فیصلہ کرنے والے بن جائیں کہ بھائی آپ کی غلطی ہے اور آپ صحیح ہیں؟ ہمارا تو علم اتنا ہے، ہمارا فہم، ہماری فراست اتنی ہے کہ 5 مرلے کے ایک چھوٹے سے مکان میں ایک آدمی کی والدہ اور اس کی بیوی آپس میں جھگڑ رہی ہوتی ہیں، اور اس آدمی کے سامنے جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، اس آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ میری والدہ کی غلطی ہے یا میری بیوی کی غلطی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہے، اور یہاں سے بیٹھ کے 14 صدیاں پہلے کے واقعات کے بارے میں فیصل بن جاتے ہیں کہ بھائی اس کی یہ غلطی کی ہے اور اس نے یہ غلطی کی ہے۔ بھائی اپنے گھر کی خبر لے لو، ذرا گھر کا فیصلہ تو کر لو نا کہ اس میں غلطی کس کی ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں دوسری بات جو عام طور پہ زبان زد عام ہے کہ خاص طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے ساتھ زیادتی کی تھی اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حصہ نہیں دیا تھا۔ وہ باغ فدق کا واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا تھا میرا حصہ مجھے دے دیا جائے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ حصہ نہیں دیا تھا۔ تو دیکھیں، ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بات تو قطعی ہے کہ حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا تھا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حصہ نہیں دیا تھا، یہ بات تو پکی ہے، اس کو تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن
اس واقعے کو جو رنگ دیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پہ کھڑی تھی اور پھر ان کو دھکے دے دے کے پیچھے ہٹا دیا گیا، اور جو تاریخی روایات کو بنیاد بنا کے اس واقعے کو سنسنی خیز بنایا جاتا ہے، یہ بات قابل نفرت ہے۔ سمجھ لیں کہ مؤرخین میں سے اکثر نے اپنی تاریخوں کو اس انداز سے مرتب کیا ہے تاکہ زیادہ سنسنی خیز ہوں، چونکہ مورخ کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنا نام بنانا ہوتا ہے، جس طرح کہ آج کل کے کئی سارے واعظین ہوتے ہیں وہی واقعات اس انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ زیادہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ تو حضرات صحابہ کرام جیسی شخصیات کے بارے میں فقط مؤرخین کی تاریخی روایات کو بنیاد بنا کے کوئی اس طرح کی رائے قائم کرنا گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں تھیں، قرآنی شخصیات تھیں۔ ان کو تاریخی حقائق کی روشنی میں نہ دیکھا کریں بلکہ قرآنی حقائق کی روشنی میں دیکھا کریں، پھر پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند تھا۔ تو فقط مورخین کی تواریخ کی بنیاد پہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں، یہ نامناسب ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو قرآن کی تحقیق کی روشنی میں دیکھا کریں۔ بہرحال میں نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو یا حضرت علی کو وہ باغ میں سے یا حضور کی میراث میں سے حصہ نہیں دیا تھا۔ کیوں نہیں دیا تھا؟ اس کے بارے میں مشہور حدیث ہے جس پر حضرات صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے کہ حضور نے فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں ہماری میراث تقسیم نہیں ہوتی، اور ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ عامت المسلمین کے لیے صدقہ ہوگا، یہ خاص افراد کے درمیان تقسیم نہیں ہو سکتا۔ یہ حکمت کیا ہے کہ سارے لوگوں کی میراث تقسیم ہوتی ہے، نبی کی میراث تقسیم کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حصہ نہیں دیا تھا، اور حضرت فاطمہ نے پھر بعد میں مطالبہ بھی نہیں کیا۔ جب ان کے سامنے وہ حدیث آئی جو حضرت ابوبکر صدیق نے پیش کی تھی کہ یہ حدیث میرے سامنے ہے، فرمایا یہ لکھا ہوا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہوا ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باقاعدہ حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور یہ فرمایا کہ فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی، آپ مجھ سے ناراض ہوں تو میری زندگی کیا زندگی ہے، میرے پاس رسول اللہ کی یہ حدیث موجود ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اور حدیث موجود ہو تو فَأَنْتِ صَادِقَةُ الْمُصَدَّقَةُ، آپ صادقہ بھی ہیں اور آپ کی بات تسلیم کی جائے گی، آپ کی حدیث پیش کر لیں میں میراث میں حصہ دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تسلیم کر لیا کہ آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں یہی حدیث ٹھیک ہے کہ حضرات انبیاء کرام کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، اور اسی بات پر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ بہرحال تفصیل تو اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اتنی سی بات ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حصہ نہیں دیا تھا اور اس کے پیچھے وہ حدیث موجود تھی۔ اچھا، ایک عالم نے لکھا ہے کہ میرے پاس اس طرح ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے یہی بات کر لی کہ مجھے حضرات صحابہ کرام سے اس لیے ناراضگی ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی اور ان کو ان کا حق نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کس نے حق؟ وہ عالم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حق کس نے نہیں دیا؟ اس نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں دیا، اہل بیت کو ان کا حق نہیں دیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ کون ہے؟ اس نے کہا حضرت علی ہیں۔
ظاہری بات ہے کہ ان کا تو یہی عقیدہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں. تو میں نے کہا کہ جو وقت کا خلیفہ ہوتا ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق دلوائے. اب اگر حضرت علی خلیفہ ہیں تو حضرت علی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حضرت فاطمہ کو حقوق دلوا دیتے. جب وہ خلیفہ ہیں تو خلیفہ کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اس نے کہا ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن حضرت علی سے تو خلافت اس وقت غصب کی گئی تھی، اس لیے وہ حق نہ دلوا سکے. تو میں نے کہا اچھا یہ تو آپ نے دو مسئلے بنا دیے، ایک تو یہ کہ آپ حضرت علی کو مشکل کشا مانتے ہیں، تو ایک تو حضرت فاطمہ کو حق نہ دلوا سکے، دوسرا ان کی اپنی خلافت غصب ہو گئی تھی وہ بھی نہ لے سکے. یہ تو پھر دو مسئلے بن گئے. پھر میں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، بعد میں حضرت علی خلیفہ بنے، تو اس وقت حضرت علی نے اہل بیت کو میراث کا وہ حصہ کیوں نہیں دیا تھا؟ آج تک وہی باغ یا وہ سرزمین سعودی حکومت کے تصرف میں ہے اور اہل بیت کو حصہ نہیں ملا. حضرت علی نے اپنی خلافت میں حصہ کیوں نہیں دیا تھا؟ تب اس نے جواب دیا کہ اہل بیت کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان سے کوئی چیز ایک مرتبہ غصب کر لی جاتی ہے، دوبارہ کوئی دے بھی پھر بھی نہیں لیتے. میں نے کہا اچھا جب حضرت علی سے خلافت غصب کر لی گئی تھی پھر دوبارہ خلافت کیوں لی؟ تو اصل جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو فیصلہ کیا تھا اسی فیصلے پر سارے حضرات صحابہ کرام متفق، یہاں تک کہ اہل بیت بھی متفق تھے. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت علی نے اپنی خلافت میں بھی وہ باغ نہیں دلوایا، باغ میں سے حصہ نہیں دلوایا. بعد میں حضرت حسن کو خلافت مل گئی تھی، حضرت حسن نے بھی باغ میں سے وہ حصہ نہیں دلوایا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ مان چکے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ فیصلہ صحیح ہے. حضرات صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم حضرات صحابہ کرام کو قرآن کے اوراق میں تلاش کریں، ان کا مرتبہ تلاش کریں.